الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسلامک مائی چینل پر، جس کا ہم نے موضوع رکھا تھا اہل حدیث آخر ہیں کیا۔ اس بیان کی اپلوڈ ہونے کے بعد بعض لوگوں نے اس میں کمنٹس بھی کیے اور سوالات بھی کیے، اور بعض سوالات جو تھے وہ اعتراض کے طور پر تھے۔ تو ہم نے ارادہ یہ کیا کہ کیوں نہ ان سوالات کے جوابات دے دی جائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جس طرح کے سوالات میں تنقید کی جا رہی ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سوال کچھ اس طریقے سے تھے کہ ایک سوال یوں آیا کہ پورے ذخیرہ حدیث میں، احادیث طیبات کے تمام ذخیرے کے اندر تقلید کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کہیں حکم نہیں آیا۔ تمام احادیث مبارکہ اس سے خالی ہیں کہ ان میں تقلید کا حکم آیا ہو۔ تو اس طرح یہ بات کر کے تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب والا حدیث مبارکہ میں کہیں بھی تقلید کا ذکر نہیں ہے، اور اس لیے تقلید ناجائز، حرام، شرک، بدعت اور گمراہی و بددینی ہے، کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں دین کا، اسلام کا، لہٰذا یہ اسلام و شریعت کے خلاف ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث نہیں ملی تو یہ آپ کی کم علمی ہے، ناقص معلومات ہے، ورنہ حدیث مبارکہ میں تو الحمدللہ تقلید کا حکم آیا باقاعدہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جسے ناصر الدین البانی، جو غیر مقلد وہابی یعنی نام و نہاد اہل حدیثوں کے ہاں بہت بڑے عالم، محقق، مجتہد اور محدث مانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ امام بخاری اور امام مسلم سے بھی بڑا محدث انہیں تصور کیا جاتا ہے کہ اگر یہ بخاری اور مسلم کی کسی صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دے تو غیر مقلدوں کے ہاں وہ صحیح حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے، اور اگر کسی ضعیف حدیث کو صحیح کہہ دے تو وہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہوتی ہے۔ یعنی وہ اگرچہ امام بخاری، امام مسلم کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، مگر ناصر الدین البانی صاحب جو غیر مقلدوں کے ہاں بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اگر حدیث کو صحیح یا ضعیف کہہ دیا تو وہی صحت تسلیم کی جائے گی۔ تو ترمذی شریف کی حدیث، اس کو صحیح کہا بھی ناصر الدین البانی صاحب نے ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد تم پر ابو بکر اور عمر کی تقلید لازم ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے الحمدللہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو تقلید کرنے کا حکم دیا۔ اچھا، مزید آگے کہ ایک اور سوال آیا کہ صحابہ کس کی تقلید کیا کرتے تھے، جناب والا صحابہ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ نے تو کسی کی تقلید نہیں کی، تو آج آج تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا حل فرما دیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو ہے یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو ابھی میں نے ترمذی شریف کی حدیث بیان کی کہ اقتدوا بالذی من بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی تقلید لازم ہے، تو یہ بھی صحابہ کرام کو حکم دیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے مجتہدین صحابہ کرام علیہم رضوان کی تقلید الحمدللہ اس حدیث کے تحت کی ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث شریف ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب تم فیصلہ کرو گے تو کس طرح کرو گے؟ آپ نے عرض کی کہ اللہ کی کتاب قرآن سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے، اگر تم وہ مسئلہ قرآن میں نہ پاؤ، تو آپ نے عرض کی کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اسے ڈھونڈوں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہ پاؤ، یعنی قرآن میں بھی اگر تم نہ پاؤ، اگر تم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نہ پاؤ تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا اجتہدوا رأیی ولا الو،
یعنی میں اپنے اجتہاد اپنی رائے سے اس کا فیصلہ کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور آپ نے وہاں جا کر قرآن سے بھی مسائل بیان فرمائے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مسائل بیان فرمائے, اور جو مسائل قرآن و سنت میں نہ ملے آپ نے وہ مسائل اجتہاد کے ذریعے صحابہ کرام اور رضوان اور تابعین کو ارشادات فرمائے اور انہوں نے اس پر عمل کیا اور آپ کی تقلید فرمائی. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوا کرتی تھی, کیونکہ تمام صحابہ مجتہد نہیں تھے. جسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ مجتہد صحابہ میں سے ہیں, عبداللہ بن عمر یہ مجتہد صحابہ میں سے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجتہد صحابہ میں سے ہیں, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابہ میں سے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ان کے تو کیا ہی کہہ رہے ہیں, تو مولا علی بھی مجتہد صحابہ میں سے ہیں, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مجتہد صحابہ میں سے ہیں, تو ابو بکر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں مجتہدین صحابہ میں سے. جو غیر مجتہد صحابہ ہوا کرتے تھے تو انہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ صحابہ کرام اور رضوان وہ جو مجتہد تھے ان کے پاس تشریف لاتے اور ان سے اپنے مسائل حل فرمایا کرتے تھے, اور اجتہاد کے ذریعے وہ مجتہد صحابہ انہیں مسئلے کا حل بیان فرمایا کرتے تھے. تو الحمدللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوا کرتی تھی. وَاِقْتَدُوا بِالَّذِي مِن بَعْدِ ابی بکر عمر والی حدیث سے بھی معلوم ہوا, اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جو ہے جو ابی داؤد کے اندر ہے اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی, اور صحابہ کرام اور رضوان نے تقلید الحمدللہ کی ہے. اچھا ایک اور سوال آیا اور بلکہ یہ اعتراض بھی ہوا کہ نہ تو بھائی آپ مقلد بنے نہ غیر مقلد بنے, تو بھائی یہ بتائیں بھی کیا بنے, مجتہد بنے. تو کیا آپ مجتہد ہیں, کیا میں مجتہد ہوں؟ آج کتنے لوگ ہیں جو مجتہد ہیں؟ تو جو مجتہد نہیں ہیں تو یقیناً وہ مقلد ہی بنیں گے. یاد رکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بندہ مقلد ہوتا ہے یا پھر بندہ مجتہد ہوتا ہے. اگر وہ مجتہد ہے قرآن و حدیث سے خود مسائل اخذ کر سکتا ہے تو اسے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے, اور اگر وہ مجتہد نہیں ہے, اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا, تو اردو ترجمہ قرآن شریف کا پڑھ کے اور حدیث طیبات کا اردو ترجمہ پڑھ کے اپنی رائے سے تو مجتہد نہیں بن سکتا. تو لہٰذا اسے پھر کسی مجتہد کا مقلد بننا پڑے گا اور اس کی تقلید کرنا اس پر واجب ہوگی. اچھا یہ کہ ہم نہیں رہے بلکہ وہی حدیث جو پہلے بیان ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اقتدوا بالذی من بعد ابی بکر عمر, کہ تقلید کرو ابو بکر عمر کی, تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو حاکم بنا کے بھیجا اور انہوں نے بھی اجتہاد کے ذریعے مسائل بیان کیے, اور دیگر صحابہ نے اور تابعین نے ان کی تقلید بھی فرمائی. تو لہٰذا پھر آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم تقلید کو ناجائز و حرام کہیں اور حدیث کے خلاف چلیں. تو جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ہوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو جو نہیں جانتے اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو. تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اللہ اس کا رسول کا حکم مانو, ان کا جو تم میں حکومت والے, یعنی یہاں بھی علماء اور فقہاء اور مجتہدین مراد ہیں کہ ان سے مسائل پوچھو قرآن و حدیث کے جب بھی مسائل تمہیں درپیش ہو. تو قرآن بھی تقلید کا حکم دے رہا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی تقلید کا حکم دے رہا ہے, مل رہا ہے. تو تقلید کرنا یہ غیر مجتہد پر واجب ہے, اور اس حوالے سے صرف ہم ہی نہیں بلکہ غیر مقلد بھی آج اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو لوگ مجتہد نہیں ہیں, عالم نہیں ہیں, اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, قرآن و حدیث سے خود مسائل استنباط کر کے مسئلے اخذ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا ان پر واجب ہے کہ وہ تقلید کسی کی کریں گے. اور کن کی کریں گے یہ بھی بیان فرمایا کہ چار جو آئمہ ہیں, آئمہ اربع یعنی امام اعظم ابو حنیفہ, نعمان بن ثابت, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل اور امام حنبل وغیرہ, تو ان چاروں آئمہ مجتہدین کی تقلید ضروری ہے. اور بیان فرمایا کہ انہی کا جو فقہ, انہی کی جو فقہ ہے وہی متون ہے, اس کے علاوہ کسی کی ہے بھی نہیں. تو لہٰذا انہی چار میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے. تو وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل. پہلے
یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے. اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے, انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی. دیکھیے جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں, رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں. جی کسی کو پسند ہو یا پسند نہ ہو, آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے, اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر, ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو 4 مذاہبوں صحیح ہیں, اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے, علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے, عربی نہیں پڑھا ہوا ہے ٹھیک سمجھ رہا ہے, حدیثیں نہیں ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے, ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے. جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی, بلکہ واجب ہے اس کے اوپر, تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ اجتہاد تو نہیں کرے گا, لیکن پھر کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اس پر عمل کر لے گا. بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے, لیکن اس کی تائید کرنے میں دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن یہاں پر یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج دوسری بیماری دیا جائے. وہ بیماری نہیں ہے, اس بیماری سے اچھا ہوتا ہے یہ جانتے ہیں آپ, بسا اوقات ایک زہر کو توڑنے کے لیے دوسرا زہر دیا جاتا ہے, چھوٹے زہر تو بڑا زہر دیا جاتا ہے. جی ہاں, آپ انسان زخم ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, اس کے جو ہے جو برائی نکالنے گندگی نکالنے کے لیے کبھی جو ہے وہ چمڑا بھی کاٹنا پڑتا ہے جو صحیح ہوا کرتا ہے, کاٹنا پڑتا ہے نہیں کاٹنا پڑتا ہے. جی بڑی شریعت کا یہ اصول ہے کہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کے اوپر عمل کر لیں, ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے چاہے نووی ہوں ابن رجب ہو, پاگل نہیں تھے نعوذ باللہ من ذلک. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے, اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہ نہ پیدا ہو جو آج ہمارا پائی جا رہا ہے. 4 ہی پہ کیوں ہے بھائی؟ کوئی اور لے آئیے نا, کوئی مدون ہے مذہب, کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے. اسحاق ابن راہویہ کا مذہب مدون ہے, اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے. قرآن حدیث مدون نہیں ہے, قرآن حدیث, لیکن ہر آدمی, وہی بات ہے, ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کے نظر قرآن حدیث کی ہر حدیث کے اوپر, ہر آیت کے اوپر رہتی ہے, تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور حدیث. ہر آدمی کی نہیں ضرورت, اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے. ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ کے بندے, تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا, اس کے غلطی زیادہ ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, بجائے اس کے کس میں کرے اسی کے اوپر اڑا رہے. جی کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا, ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا. یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے. عام آدمی جو جاہل اسی کے لیے بات ہو رہی ہے, وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا. وہ ہر آدمی ظاہر بات ہے نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے, اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں گے. بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے اجتہادی ہوتا ہے, اس کی پہنچ اسی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کرے. یہ آپ نے سماعت کر لیا کہ خود حضرت اعتراف کر رہے ہیں کہ غیر عالم غیر مجتہد پر تقلید جو ہے وہ واجب ہے. اچھا, اب واجب غیر مقلدوں کے ہاں یہ کن معنوں میں, تو یہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. ایک ہے فرض اور واجب. ہمارے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں, آپ کے نزدیک ہوتا ہے فرض اور واجب فرق, ہمارے نزدیک اہل الحدیث کے نزدیک کوئی فرق نہیں. فرض اور واجب جو جس پر عمل کرنا اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہو, اس کا نہ کرنے والا گناہ گار ہو, ٹھیک ہے, اس کو فرض واجب کہتے ہیں. جی ہاں, یہ بھی آپ نے سن لیا کہ واجب جو ہے وہ غیر مقلد وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ان کے ہاں واجب فرض کے معنوں میں ہوتا ہے کہ فرض کہیں یا واجب کہیں دونوں برابر ہیں. تو لہٰذا فرض یا واجب جب ہی تسلیم کیا جاتا ہے جب یا تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے ثبوت مل جائے, یعنی نص قطعی سے ثابت ہو جائے. تو ان کے نزدیک بھی نص قطعی سے یہ حکم واجب کا, تقلید کا واجب ہونا, فرض ہونا قرار پایا. تو اللہ ہمارا یہ اسلامک مائی چینل دیکھتے رہیے اور کمنٹس باکس میں جا کر
اپنے کمنٹس بھی بیان کیجئے تاکہ آپ کے کمنٹس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اور مزید ہمیں کس انداز میں کن مسائل پر اپنی ویڈیو بنانی چاہیے تاکہ لوگوں تک بآسانی وہ باتیں پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔